حافظ عبداللہ صاحب، یہ معاملہ اصل میں تو ہے بال جو ہے سیاسی جماعتوں کی کورٹ میں، آپ لوگوں نے اس کا حل نکالنا ہے، آپ حل نکالیں، ملیں آپس میں اور تصفیہ کر کے سپریم کورٹ کو بھی آگاہ کر دیں کہ ہم اس تاریخ کے اوپر اتفاق رائے کر لیا، ہم جا رہے ہیں الیکشن۔ دیکھیے نجیم بھائی، ہمیں تو حل کرنے کی طرف ہمیں موقع ہی نہیں دیا۔ آپ بتائیے یہ معاملہ کہاں سے خراب ہوا؟ آپ نے خود اس کی نشاندہی کی۔ اب ندیم ملک صاحب کا تعلق تو پی ڈی ایم سے نہیں ہے، نہ حکمران اتحاد سے ہے۔ آپ نے ابھی کہا، جو کہ ہم بھی یہ سوالات اٹھاتے ہیں، قانونی ماہرین بھی اور آئینی ماہرین، جب لاہور ہائی کورٹ، پنجاب ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ الیکشن اتنے دنوں میں ہوں گے، کیا اس کے بعد یہ جواز ہے کہ سپریم کورٹ سو موٹو لے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیس ڈوگر کا ہے اور بیچ میں سے ججز کہتے ہیں کہ الیکشن کے بارے میں سو موٹو لیا جائے۔ یہ کہاں کا قانون اور آئین ہے؟ الیکشن کمیشن کے اختیارات کو سلب کرنا اور ان کے اختیارات عدالت استعمال کرے، کیا یہ آئین کا تقاضا ہے؟ 63A کے تحت آپ نے آئین کو ری رائٹ کیا، کیا یہ سپریم کورٹ کا اختیارات ہے؟ کیا قانون سازی پارلیمنٹ کے اختیار میں نہیں ہے؟ وہ قانون سازی جو حمید خان سمیت 99% وکلاء لائرز اور اکثریت ججز یہی کہتے ہیں کہ یہ قانون وقت سے آج سے 2 دہائی پہلے ہونا چاہیے تھا۔ آج مثلا یہ قانون سازی ہوئی، اچھا اس قانون سازی کو کیوں ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا؟ کیا اس سے انتشار پیدا نہیں ہوتا؟ وقت سے پہلے ان کو کیوں سسپینڈ کیا گیا؟ کیا اس سے انتشار پیدا نہیں ہوتا؟ اچھا پارلیمنٹ اگر سپریم ہے تو پارلیمنٹ کی قانون سازی کو اہمیت کیوں نہیں دی گئی؟ ان کے وکلاء کو جو وہ منتیں کرتے رہے کہ ہمیں موقع دیا جائے، لیکن ان کو موقع نہیں دیا گیا۔ آپ نے دیکھا اسی قانون کے حوالے سے 3 دن پہلے پی ٹی آئی کی وکیل کو 40 منٹ تک سنتا رہا، وہ بولتا رہا، ایک سوال بھی اس پر نہیں ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ رجسٹرار کو فارغ کیا گیا ججز نے، ایک بینچ نے، لیکن اس کو آج تک وہی رجسٹرار بیٹھے۔ اب آپ بتائیے خرابی کہاں ہے؟ مسئلہ ایک کہاں بات سے بتا درپیش دیں، ہے؟ آج آپ ایک بات میں اور کرتا ہوں، ایک مجھے اجازت ہے۔ 90 دن حافظ میں صاحب کہا جاتا ہے کہ ایک بات میں کر لوں بس، اب باقی آپ سوال کر لیں۔ 90 دن میں الیکشن کرانا ضروری ہے، لازمی ہے، ٹھیک ہے، ضروری ہے، لازمی ہے۔ آج تمام سیاسی جماعتوں کو بلا کے اس بات پر متفق کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 90 دن کا جو آئینی تقاضا ہے اس کو کس طرح توڑنا ہے، اس کی خلاف ورزی کیسی کرنی ہے۔ آپ لوگ آپس میں بیٹھ کے طے کرے کیسے آگے بڑھنا ہے۔ اب آپ بتائیں یہ کیا ہے؟ یہ کون سا 90 روز دن ہے؟ کی تو شرط 14 اپریل کو ٹوٹ چکی ہے نا، وہ 30 اپریل کو بھی ٹوٹ گئی تھی، 14 مئی کو ایک دفعہ پھر ٹوٹے گی، اور اب جولائی اگست کی جو بھی تاریخ رکھیں گے اس کو پھر ٹوٹے گی۔ ایک سوال ہے میرا سر آپ سے پروگرام ختم ہونے سے پہلے، یہ بتا دیں کہ کیا اب آپ پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات کریں گے یا نہیں کریں گے؟ مجھ سے سوال ہے؟ جی آپ سے حافظ صاحب۔ جی بالکل، ہم ببانگ دوحل، ہمارا ایک ہی موقف ہے۔ ہم پارلیمنٹ کے ذریعے عوام سے بات کریں گے، پارلیمنٹ فیصلہ دے چکی ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ عمران خان کو مخاطب کر کے کہ جاؤ پارلیمنٹ کی آواز سنیے، پارلیمنٹ کیا کہہ رہا ہے۔ تم پارلیمنٹ سے ایک دفعہ پارلیمنٹ توڑا تم نے، پھر پارلیمنٹ سے مستعفی ہو گئے، پھر دونوں اسمبلیاں تحلیل کی۔ یہ ہیجان کیوں پیدا کیا، انتشار کیوں پیدا کیا گیا؟ ایک آدمی کی سوچ مطلب یہ ہے کہ آپ تحریک انصاف سے مذاکرات نہیں کریں گے، لہٰذا جمعیت علماء اسلام اس مذاکرات کا حصہ نہیں بنے گی۔ آپ تحریک انصاف سے مذاکرات نہیں کریں گے؟ قطعاً نہیں کریں گے، بالکل نہیں کریں گے۔